ہم نے اسلاف کے اطوار بدل ڈالے ہیں، کپڑے اجلے ہیں مگر قلب و عمل کالے ہیں۔ نمازوں میں ہم کھڑے رہتے ہیں، دل صاف نہیں ہمارا۔ ہم آپس میں ملاقاتیں کرتے ہیں، دل صاف نہیں ہمارا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ سارے لوگ جمع ہیں اور اللہ تعالیٰ ان تماموں میں سے خطاب کرتے ہوئے کہے ان تماموں میں جو مال کے اعتبار سے دنیا میں سب سے آگے تھا وہ آئے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه ووفد أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صلاة مغرب میں بہت ممکن ہے اس مسجد کے وہ امام رہے ہوں، انہوں نے پہلی رکعت میں جس سورت کی تلاوت کی اس کی جو آخری آیات ہیں اسے اس وقت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ جتنا بھی اللہ کی توفیق سے میں کہوں گا اس سلسلے میں ایک بات آپ سے ضرور کہتا ہوں کہ پوری توجہ سے آپ باتیں سنیں اور عمل کے جذبے سے سنیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ میں کچھ احباب سے یہاں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج یہاں جو آپ کی آمد ہوئی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ ادھر سے کوئی بتائیں بھئی، اس ڈر سے اٹھ کر کے نہ جائیں کہ پوچھتے رہیں گے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آج جو آپ یہاں آئے ہیں آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، پہلے ادھر کے لوگوں سے پہلے، بعد میں ادھر کے لوگوں سے۔ ہاں ادھر کچھ لوگ بتائیں، آج جو آپ یہاں آئے ہیں آمد کا مقصد کیا ہے؟ کیوں آئے ہیں آپ؟ جی بتائیں، کچھ بھی بتائیں۔ جی جنت میں جانا ہے، اس کے لیے آئے ہیں۔ اچھا ہاں ادھر سے جو آپ کیوں آئے ہیں آج آپ یہاں؟ دین کی باتیں سن کر کے اچھے راستوں پر چلیں، یعنی اصل مقصود یہ کہ دین کی باتیں سن کر کے عمل کریں۔ ان کا مقصد ہے جنت، تو جنت کیسے ملے گی؟ عمل کرنے سے ملے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو چلیے آج ہم کیا کرتے ہیں، یہ جتنی اہم باتیں ابھی آپ نے، یہ مسئلہ میرے لیے بڑا پیچیدہ ہے۔ ہو گیا؟ ایسے ادھر سے ڈالنا ہے۔ ٹھیک، جتنی باتیں ابھی آپ نے شیخ وسیم مدنی کی زبانی سنی ہیں ان باتوں کے بیان کرنے کا جو اصل مطلب اور مقصد تھا وہ یہ کہ آپ جو باتیں سن رہے ہیں اس پر عمل پیرا ہوں۔ دیکھیں اس سلسلے میں ایک بات ضرور یاد رکھیں، عمل کرنا ہے تو عمل کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، بغیر علم کے عمل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، علم اگر آپ کے پاس آ گیا ہے تو علم کے آنے کے بعد اس کا تقاضا ہے کہ آپ کیا کریں؟ عمل کریں۔ تو عمل کے لیے علم چاہیے، علم کے آ جانے کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ عمل ہونا چاہیے۔ تو دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ علم آ گیا، عمل کرو، عمل کرنا ہے علم حاصل کرو۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک آیت کی تفسیر میں یہ بات کہتے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو دو چیزیں دے کر کے بھیجیں، الہدا ودین الحق۔ الہدا سے مراد العلم النافع، دین حق سے مراد عمل الصالح، العمل الصالح۔ تو دو چیزیں، نفع دینے والا علم دے کر کے بھیجا اور نیک عمل کرنے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ اسی لیے ابھی پیش کی آیت ہمارے قاضی وسیم نے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ تب کیا کرنا چاہیے؟ اس نمونے کا تقاضا ہے کہ ہم بھی نفع دینے والا علم حاصل کریں۔ جب وہ نفع دینے والا علم آ جائے تو پھر کیا کریں؟ نیک عمل کرنا شروع کر دیں، تو کیا ہو جائیں گے؟ ہم کامیاب ہو جائیں گے، وہ جو چاہتے ہیں وہ جنت مل جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ عمل کی اہمیت بہت زیادہ ہے، عمل کو بہت اہمیت ہے۔ عمل کی قیمت کا اگر آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو 3 آیتیں یاد رکھیں۔
بہت سی آیتیں ہیں لیکن 3 آیتوں کو یاد رکھیں جس سے پتہ چلے گا کہ عمل کی قیمت بہت زیادہ ہے، عمل کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ پہلی آیت کریمہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام سے، کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا۔ جی حافظ ہیں اس میں کوئی؟ حافظ ہیں ماشاءاللہ۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہمارے نظروں کے سامنے، ہمارے آنکھوں کے سامنے آپ کیا بنائیں؟ کشتی بنائیں۔ اچھا، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ جو ظالم لوگ ہیں نا ان کے بارے میں آپ ہم سے بات نہ کریں۔ کیوں؟ اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، وہ کیا ہو جائیں گے؟ ڈبو دیے جائیں گے، ڈوب جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کیا حکم دیا ہے؟ کشتی بنانے کا حکم دیا۔ کیوں اللہ قادر نہیں ہے کیا کشتی بنائے بغیر بھی ڈبو دے قوم کو اور ان کو بچا لے ایمان والوں کو؟ قادر ہے کہ نہیں ہے؟ پھر کیوں اللہ نے حکم دیا؟ دیکھیں میں ایسے تقریر کرنے والا نہیں ہوں، میں پوچھتا رہوں گا، آپ بولتے رہیں گے تو بڑھوں گا، نہیں تو وہیں بات ختم کریں گے۔ بھئی یہ موضوع کون سا ہے ہمارا؟ عمل۔ تو یہ کشتی بنانا ایک عمل ہے کہ نہیں؟ تو عمل کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، تاکہ پتہ چلے کہ عمل کو کتنی اہمیت ہے، اللہ قادر ہے کہ ایمان والوں کو اللہ بچا سکتا ہے، باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کس بات کا حکم دیا؟ کشتی کے بنانے کا حکم دیا، تاکہ پتہ چلے کہ عمل کو کتنی اہمیت ہے۔ ایک دلیل ہو گئی۔ دوسری دلیل، اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کس بات کا؟ کہ وہ ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو کس پر دے مارے؟ سمندر پر۔ کیا ہوگا؟ راستے بنیں گے۔ کیا اللہ قادر نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ کام نہ کریں اور اللہ اپنے حکم سے راستے بنا دے؟ قادر ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ؟ پھر یہ حکم کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے؟ عمل، ابھی عمل والا معاملہ، ہاتھ اٹھانا ہوگا، لاٹھی اٹھانی ہوگی، پھر کیا کرنا ہوگا؟ سمندر پر۔ تو یہ عمل ہوا۔ تو عمل کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے کہ عمل کتنا اہم ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، یہ بتلانا مقصود ہے۔ 2 دلیلیں ہو گئی۔ تیسری دلیل، اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام سے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، مریم علیہ السلام حاملہ ہیں، ان کے سامنے کھجور کا ایک تنا ہے۔ کیا حکم آیا اللہ کی طرف سے کہ اس کھجور کے تنے کو زور سے کیا کرو؟ ہلاؤ۔ تو یہ تنا کیا کرے گا؟ پکی ہوئی تازہ تازہ کھجوریں تمہارے سامنے گرا دے گا۔ کیوں اللہ قادر نہیں ہے کیا ایسے ہی کھجوریں گرا کر کے مریم سے کہتے ہیں ہاں لو کھا لو، اب تمہارے لیے آ گئے، ہم قادر ہیں، ہم قدرت والے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے حکم دیا مریم علیہ السلام کو کہ وہ کیا کریں؟ کھجور کے تنے کو زور سے ہلانا۔ یہ عمل ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، اب یہ 3 آیتیں بس ہو گئیں، آیتیں بہت ہیں، لہذا عمل کی قیمت یا اس کی اہمیت کو جو ہے اجاگر کرنے کے لیے بہت سی آیات ہیں، لیکن ہم نے 3 آیات کو پیش کیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، باوجود اس کے کہیں نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، کہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہیں موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ لاٹھی کس پر ماریں؟ سمندر پر ماریں، اور کہیں مریم علیہ السلام کو حکم دیا علیہ السلام کو کہ وہ کھجور کے تنے کو زور سے کیا کریں؟ ہلائیں۔ یہ سب چیزیں کس سے متعلق ہیں؟ عمل سے۔ تو لہذا اب کیا کرنا چاہیے؟ عمل کرنا چاہیے۔ عمل میں بہت کوتاہی ہے، یہ عمل میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ لیکن اس موقع پر ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک اثر ہے جسے امام طبرانی رحمہ اللہ نے المعجب الکبیر میں جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کا اثر کیا کہتے ہیں؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما وہ کہتے ہیں کہ انی
اکرہ ان ارى الرجل فارغا لا فی عمل دنیا ولا فی عمل آخرہ. یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول. میں اس آدمی کو بہت ناپسند کرتا ہوں جو فارغ رہتا ہے, نہ دنیا والا کوئی عمل کرتا ہے نہ آخرت والا کوئی عمل کرتا ہے. بالکل پسند نہیں کرتا ہوں اس کو. بھئی دنیا بنانے کے لیے بھی کیا چاہیے, آخرت بنانے کے لیے کیا چاہیے, دنیا آخرت بنانے کے لیے کیا چاہیے. تو پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انی اکرہ ان ارى الرجل فارغا, جو فارغ مرد ہے, فارغ نوجوان ہیں, اپنے وقت کو بالکل فرصت میں پاتے ہیں, فراغت ہے, کچھ بھی کام نہیں, لہذا ایسے فارغ اگر وہ رہتے ہیں تو ایسے مرد مجھے بالکل ناپسند ہیں. نہ وہ دین کا معاملہ کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں, نہ آخرت کا عمل کرتے ہیں. ہمارے ہاں فراغت کا تصور نہیں اسلام میں. وہ قرآن نے کیا کہا, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. دیکھیے جب آپ دنیا سے فارغ ہو جائیں تو کدھر آنا ہے, دین کی طرف. اور جب دین کے کام سے فارغ ہو جائیں تو اچھا جمعہ کی نماز کے لیے آ گئے تھے تو یہ دین کا کام ایک عمل چل رہا تھا, نماز جمعہ ہو گئی تو اب کہاں پھیلنا ہے, زمین میں پھیلنا ہے. تو پھر فراغت کہاں ہے, فارغ کیوں ہم بیٹھے رہتے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو یاد رکھیں کہ ایسے لوگ بہت زیادہ ناپسندیدہ ہیں جو فارغ رہتے ہیں, اپنے وقت کو بیکار ایسے ہی گزار دیتے ہیں, نہ کوئی دینی عمل کرتے ہیں, نہ آخرت کا عمل کرتے ہیں, اور نہ دنیا کا کوئی عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, امام اللالکائی انہوں نے شرح اعتقاد اہل السنہ, اس میں امام اوزاعی کا ایک قول نقل کیا ہے, بہت اچھا, بڑا پیارا قول ہے امام اوزاعی کا. کیا کہتے ہیں امام اوزاعی رحمہ اللہ, کہتے ہیں اذا اراد اللہ بقوم شرا الزمهم الجدل ومنعهم العمل. دیکھا, اللہ جب کسی بھی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے معلوم ہے, اللہ تعالیٰ جدل ان کے ساتھ چمٹا دیتا ہے, بحث مباحثہ لڑائی جھگڑا یہ لگا دیتا ہے, اور عمل جو ہے اس سے روک دیتا ہے. عمل نہیں کرتے لوگ, صرف کیا کرتے رہتے ہیں, جھگڑتے رہتے ہیں. آج کہاں جھگڑا نہیں ہے, چھوٹی مسجد میں بھی جھگڑا ہے, بڑی مسجد میں بھی جھگڑا ہے, چھوٹی مسجد مدرسے میں بھی جھگڑا ہے, بڑے مدرسے میں بھی جھگڑا ہے, چھوٹی گلی میں جھگڑا ہے, بڑے گلی میں جھگڑا ہے. جھگڑا کہاں نہیں ہے. اچھا بحث کرنے والے بہت ہیں, مباحثہ کرنے والے بہت ہیں, قیل قال بہت زیادہ ہے, عمل نہیں. تو امام اوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ جب کسی قوم سے شر کا ارادہ کرتا ہے تو جدل میں ان کو لگا دیتا ہے, اور کس سے منع کر دیتا ہے, ان کو روکتا کس سے, عمل سے روکتا ہے, نیک عمل سے روکتا ہے. تو لہذا آدمی کو عمل کرنا چاہیے. یہاں دیکھیے کچھ چہرے ہیں جو بہت باعمل نظر آتے ہیں, دکھائی دیتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے حلیے سے, جن کے عادات سے, اطوار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل سے بہت دور ہے. وہ ایک شعر ہے شاعر کا, ہم نے اسلاف کے اطوار بدل ڈالے ہیں. ہم نے اسلاف کے اطوار مانے طور طریقے, ہم نے اسلاف کے اطوار بدل ڈالے ہیں, کپڑے اجلے ہیں مگر قلب و عمل کالے ہیں. نمازوں میں ہم کھڑے رہتے ہیں, دل صاف نہیں ہمارا. ہم آپس میں ملاقاتیں کرتے ہیں, دل صاف نہیں ہمارا. بہرحال بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ جب عمل کرتے ہیں ہم تو اس کے اثرات ہماری زندگی میں دکھائی دیں, اور فکر ہو کہ ہمارے اعمال قبول ہوں, اور اعمال کی قبولیت کے لیے دلوں کی صفائی بہت ضروری ہے. پیر اور جمعرات کو اعمال کس کے پاس پیش ہوتے ہیں, اللہ کے پاس. اللہ اعمال قبول کرتے ہیں کیا, ہاں کرتے ہیں. کس کے نہیں قبول کرتے, انظروا هذین حتی یصطلحا, حدیث میں الفاظ ہیں. یہ جو دو ہیں نا, دل جن کے صاف نہیں ہیں, دلوں میں کدورت عداوت سب بیٹھی ہوئے نا, ان کو مہلت دو. جب تک یہ آپس میں اپنی اصلاح نہیں کر لیتے ان کے اعمال قبول نہیں کیے جائیں. کتنے سالوں سے ہمارے اعمال قبول نہیں ہو رہے ہیں, فکر ہے. ہر پیر ہر جمعرات کا یہ معاملہ. تو اعمال کرنا ہے,
اعمال کو قبول کروانا ہے، اور اس کے لیے جو بنیادی ضوابط ہیں اسے جو ہے برتنا ہے۔ چلیے اب تک کی باتیں پھر میں دہرا دیتا ہوں، پوچھوں گا کسی کو۔ سب سے پہلے میں نے کہا عمل کو بہت اہمیت ہے، یا عمل کی قیمت بہت ہے، اس کے لیے کتنی دلیلیں تھیں؟ ماشاءاللہ 3 دلیلیں۔ اس کے بعد پھر میں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کیا کہ ایسا آدمی ناپسند ہے جو نہ دنیا کا کوئی عمل کرتا ہے، نہ آخرت کا کوئی عمل کرتا ہے۔ اور تیسرا، 5واں بلکہ چوتھا جو ہے، امام اوزاعی رحمہ اللہ کا قول بیان کیا کہ اللہ جب کسی قوم سے شر کا ارادہ کرتا ہے تو لگا دیتا ہے اور عمل سے روک دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب چلیے اگلی بات۔ یہ جو عمل ہے نا، ایمان سے اگر عمل کو نکال دیں گے تو ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو دیکھو کتنی اہمیت ہے عمل کو، کہ ایمان سے اگر عمل کو نکال دیں آپ تو ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی، الا یہ کہ کوئی آخر وقت میں پورے یقین کے ساتھ کلمہ پڑھ لے، عمل کے جذبے کے ساتھ، تو اس کا ایک معاملہ استثنائی طور پر الگ ہے۔ جس کو زندگیاں ملی ہیں اور وہ دعویٰ ایمان کا کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، تو ایمان سے عمل کو اگر نکال دیں گے تو ایمان کی کوئی قدر و قیمت، تو ایمان کی قدر و قیمت کس کی وجہ سے؟ عمل کی وجہ سے۔ دیکھیے اللہ نے قرآن میں ایک آیت میں کیا فرمایا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ آگے دیکھیے عمل کی بات، وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا۔ اللہ کے کلام کو سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کرنا۔ کچھ دیہاتی آئے اور آ کر نبی کے سامنے کہنے لگے ہم مومن ہو گئے، تب ہم نے کیا کہا؟ ایمان میں عمل ہے نا؟ آتے ہی اسلام قبول کرتے ہی کیا کہنا شروع کر دیا؟ ہم مومن ہو گئے۔ تو اللہ نے نبی سے کہا آپ ان سے کہیں کہ ابھی تم مومن نہیں ہوئے، یہ کہو کہ کیا ہوئے؟ مسلم ہوئے۔ کیا ہوئے؟ مسلم ہوئے۔ کیوں؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اچھا آگے، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے لگ جاؤ گے تو تمہارے عمل میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا، کچھ بھی کمی کوتاہی نہیں کی جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف دعویٰ زبان سے ایمان کا اور عمل سے زندگی ایمان کی تقاضے کو پورا نہ کرے، خالی رہے، تو لہذا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں وہ مرجیہ ہیں، مرجیہ، اور ان کے علاوہ کچھ اور بھی، انہوں نے کیا کیا ہے؟ عمل سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے ایک بات عوام میں عام کر دی۔ کیا؟ زبان سے اگر ایک مرتبہ کسی نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، کلمہ پڑھ لیا، عمل نہیں بھی کرے گا تو جنت میں جائے گا۔ ہو گیا؟ اب کیا کرنا ہے؟ سارے گلیوں میں بورڈ لگا دیجیے آپ کو اس کے لا الہ الا اللہ کے، اب سب پڑھ لیں گے، کہاں چلے جائیں گے؟ عمل کی ضرورت ہے؟ بس امید ہے کہ وہ چلا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا فلاں، تو یہ روافض، خوارج وغیرہ وغیرہ، ان کے بڑے عجیب عجیب طرح کے تصورات ہیں۔ تو لہذا ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے کہ ایمان میں کیا شامل ہے؟ ایمان میں عمل شامل ہے۔ جب ہم مومن کہتے ہیں تو عمل سے ثابت کرنا پڑے گا ہم کو۔ لیکن اب دیکھیے کتنے مسلمان ایسے ہیں، خود کو مسلمان مومن سب کہتے ہیں، لیکن عمل سے زندگی خالی ہے۔ آج کے بعد سے جو آپ نے پہلے سنا، بعد میں آپ سنیں گے، سب پر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ عمل کرنا چاہیے، عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اچھا اب 5 باتیں ہو گئی، 4 باتیں ہو گئی، 5ویں بات کی طرف آتے ہیں۔ آخرت میں جب اللہ کے پاس ہم پہنچیں گے نا، وہاں جانے کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ سارے لوگ جمع ہیں اور اللہ تعالیٰ ان تماموں میں سے خطاب کرتے ہوئے کہے ان تماموں میں جو مال کے اعتبار سے دنیا میں سب سے آگے تھا وہ آئے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ نہیں۔ اچھا ایسا بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ دنیا میں جو حسن و جمال میں سب سے زیادہ آگے تھا وہ آئے اور جنت میں داخل ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہوگا
کہ جو عہدہ اور منصب میں دنیا میں سب سے بڑا تھا وہ آئے اور جنت میں چلا جائے؟ ایسا بھی نہیں ہوگا. اچھا جو بہت بڑا پہلوان تھا، جس کے بازو بہت مضبوط تھے، بہت طاقتور تھا دنیا میں، لہذا وہ آئے اور جنت میں داخل ہو؟ نہیں. ہاں، نیک عمل کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ دنیا میں آگے تھا یا جو عمل کرنے والا تھا وہ آئے. اور تو اللہ کی رحمت کے بعد جنت میں داخلے کے لیے جو چیز سبب بنے گی وہ کیا ہے؟ ہاں، عمل ہے. اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں دیکھیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کو اس طرح سے واضح فرمایا کہ یوم آخرت میں لوگ جب پہنچیں گے تو عمل کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہوں گے. اس کے لیے اللہ فرماتے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تعملون. اللہ اکبر. یہ دلوں میں جو کدورتیں ہیں نا، جنت میں جانے کے بعد اسے کیا کر دیا جائے گا؟ سب نکل جائیں گے وہاں. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ. نہریں ان کے دامن سے بہ رہی ہوں گی. اچھا اندر جانے کے بعد اب یہ کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو یہاں تک پہنچنے کی ہدایت دی. اگر وہ ہدایت نہیں دیتا تو ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے. کہاں تک؟ ہاں کہاں تک جی؟ جنت تک نا. اچھا اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ. ہمارے رب کی طرف سے جاءت رسول ربنا بالحق. حق لے کر کے کون آئے تھے تمہارے پاس؟ رسول آئے تھے نا. جو بھی رسول آئے تھے. اچھا ان کی باتوں کو مان لیا، عمل کر لیا، تب کیا ہے؟ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا. پکار کر کے کہا جائے گا کہ اب وراثت میں تم کو یہ جنت دی جا رہی ہے، اور اس کا سبب کیا ہے؟ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. کیا کرتے تھے تم؟ عمل کرتے تھے. تو اللہ کی رحمت کے بعد جنت میں داخلے کے لیے جو چیز سبب بن رہی ہے وہ کیا ہے؟ عمل ہے. وہ اسی لیے ایک بڑا شعر ہے ہمارے ایک ساتھی عبد الشہید، وہ کہتے رہتے ہیں یہ شعر، اور سن کر کے یاد ہو گیا اسی لیے میں اسے دہرا دیتا ہوں. وہ کیا کہتے ہیں کہ جنت و جہنم کا بکنگ آفس ہے یہ دنیا، یا جنت و جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا. عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش. ہاں جنت میں جانے کے لیے بھی کیا دینا پڑے گا، اور جہنم میں جانے کے لیے وہ سوشل میڈیا کی غلط ساری جو ہے پروگرامز کیا کرنے پڑیں گے آپ کو. ہاں تو پھر جائیں گے اب کہاں؟ جہنم میں. تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ آخرت میں بھی جنت میں جانے کے لیے مال، حسن و جمال، عہدہ و منصب، طاقت و قوت کو نہیں دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ عمل کو دیکھا جائے گا. اس کی بنیاد پر اسے جنت کا حقدار کیا جائے گا. اچھا ٹھیک ہے، اللہ کے پاس جائیں گے نا تو وہاں جو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لوگوں سے، وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ بھئی کون مال والا تھا، کون جمال والا تھا، کون عہدے والا تھا. کیا پوچھیں گے اللہ تعالیٰ؟ عمل کے بارے میں. قرآن میں اللہ فرماتے دیکھیے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اللہ اگر چاہتا تو تم سب کو ایک ہی کر دیتا. وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. ضرور پھر ضرور تم پوچھے جاؤ گے جو تم اعمال کرتے ہو نا اس سے متعلق. تو اس کا مطلب آخرت میں عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو دیکھیے عمل کو کتنی اہمیت ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج اس وقت جو ہماری حالتیں خراب ہیں، ہم پر مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ ہاں ماشاء اللہ سمجھدار لوگ ہیں. کیا بنیادی سبب ہے؟ بے عملی ہے نا، بد عملی، بے عملی، یہ سبب ہے. اور اللہ نے قرآن میں واضح کیا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. خشکی میں فساد عام ہو گیا، تری میں فساد عام ہو گیا ہے.
اور یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اس کا مطلب برے عمل ہیں. اچھا اس میں بھی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان میں سے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا نا، پورے عملوں کا نہیں، بعض عملوں کا یہ ہم تمہیں مزہ چکھاتے ہیں. تو آج یہ جو دیکھ رہے ہیں ہم نا، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہمارے بعض عملوں کا ہے جو مزہ چکھایا جا رہا ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اچھا حال آ جائے، اچھے ماحول اور اچھے جو ہے حالات پیدا ہوں، اس کے لیے لعلہم یرجعون. ہم کو پلٹ کر کے کدھر جانا ہے؟ دین کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے، نیک عمل شروع کرنا ہے. تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ ماحول اور حالات کو بہتر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. آج ہماری فکر کیا ہے؟ فلاں کے پیچھے دوڑو تو مسئلے حل ہو جائیں گے، فلاں کے پیچھے جاؤ تو مسئلے حل ہوں گے. یہ کیا مسئلے حل کریں گے؟ مسائل کے حل جہاں سے ہوتے ہیں، یا مسائل کا حل مسائل جہاں سے حل ہوتے ہیں، ہم کو اس کے پیچھے چلنا ہے. وہ کیا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. کہاں دوڑو؟ اللہ کی طرف دوڑنا ہے آپ کو. تو لہذا آخرت میں جنت عمل سے ملے گی. آخرت میں پوچھ کس کے بارے میں ہوگی؟ عمل کے بارے میں ہوگی. اور اگر ایمان سے عمل کو نکال دیں تو ایمان کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہے گی. اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ عمل کس میں شامل ہے؟ ایمان میں شامل ہے. تو لہذا مومنوں کو عمل کرنا چاہیے. اچھا اب اگلی بات، بہت جلد اپنی بات بھی میں ختم کر دیتا ہوں. کچھ وقت مجھے بچا کر کے دیا انہوں نے، شیخ نے، تو کہا میں پورا کر لیتا ہوں. کیا خیال ہے؟ اچھا آپ عمل کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ عمل کر رہے تھے. آپ کی زندگی میں عمل تھا. عمل کرتے کرتے اچانک موت کا فرشتہ آ گیا آپ کے پاس. اب اس وقت کا کیا حال ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. اللہ اکبر. موت کے وقت میں فرشتے آتے ہیں نیک لوگوں کی جانوں کو نکالنے کے لیے. تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں آ کر کے؟ سلام علیکم. تو خوشی کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ کیا مطلب السلام علیکم کا؟ ہاں جنت کا بھی کہاں جی؟ السلام علیکم کا مطلب کیا؟ اللہ کی سلامتی ہو، ہے نا. اب سلامتی میں کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، جو دنیا کے اعتبار سے ہے بھئی اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خطرہ کچھ بھی نہیں ہے. السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ کوئی خطرہ نہیں ہے باپ کے لیے. لیکن اس کے باوجود خوش کرنے کے لیے اگلی بات کیا کہتے ہیں؟ وہ ادخلوا الجنہ. کہاں داخل ہو جاؤ تم اب؟ جنت میں. کیوں؟ بما کنتم تعملون. اس لیے کہ تم کیا کرتے تھے؟ اچھا عمل کرتے تھے. یہ دیکھیے موت کے وقت میں بھی فرشتے آ کر کے سلامتی پیش کریں، جنت کی بشارت دیں، اور ساتھ ہی ساتھ کہیں یہ سب تمہارے نیک عملوں کی بنیاد پر ہے. اچھا چلیے بات کو جلدی ختم کرتے ہیں. ابھی نہیں عمل کیا دنیا میں، کفر کے ساتھ رہا، شرک کے ساتھ رہا، آخرت کے لیے عمل نہیں کر سکا، ایمان نہیں رکھا، مر گیا. اب اللہ کے پاس پیشی ہوئی تو وہاں اب کیا حال ہوگا؟ دیکھو عمل دنیا میں کتنا اہم ہے، یا نیک عمل کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، کتنا ضروری ہے آخرت کے لیے. آپ دیکھیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. اللہ کے پاس پیشی ہوئی تب کہتے ہیں ہمارے پروردگار، ہماری آنکھوں نے دیکھ لیا، ہمارے کانوں نے سن لیا، اب ہماری ایک درخواست ہے. کیا؟ ہمیں دنیا میں بھیج دے، واپس لوٹا دے، پلٹا دے. کیوں؟ نعمل صالحا. وہاں جا کر اب ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نیک عمل کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے یہ اللہ کا کتنا بڑا ہم پر فضل ہے کہ وہ سارے مناظر جو وہاں پیش آنے والے ہیں، آنے سے پہلے اللہ نے یہاں واضح کر دیا ہے تاکہ تم یقین کرو اور نیک عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ سکو. لیکن ہماری غفلت دیکھیے کیسا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، یہ پھر بھی غفلت میں ہے، اعراض کر رہے ہیں، بھاگے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں آؤ دین کی طرف، آؤ اللہ کی طرف. نہیں. لہذا قرآن نے ایک اور جگہ ان کا نقشہ کھینچا ہے. وہاں اللہ نے فرمایا والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها
كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. اللہ اکبر. کیا ہے اس کا مطلب؟ والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، لہم نار جہنم، ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم کی یا جہنم کی آگ ہے. اچھا، اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لا یقضى علیہم فیموتوا. اچھا، اس آگ میں جانے کے بعد ان کے مرنے کا فیصلہ بھی نہیں ہوگا. چلو جل جل کر کے مر گئے، نہیں، مرنے کا فیصلہ بھی نہیں. ولا یخفف عنہم من عذابها، اور جو عذاب ان کے لیے مقرر ہے اس میں تخفیف بھی نہیں ہوگی، عذاب بھی ہلکا نہیں ہوگا. اچھا، کیا کریں گے پھر یہ معاملہ ہوگا تو؟ مریں گے بھی نہیں، عذاب ہلکا بھی نہیں ہوگا. تو وہم یصطرخون فیہا، چیخ چیخ کر، چلا چلا کر، پکار پکار کر کے رب سے کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہم کو اس آگ سے باہر نکال دے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہاں سے نکالے جائیں گے اور دنیا میں اگر ہم بھیج دیے جائیں تو کیا کریں گے؟ ہم نیک عمل کریں گے، اچھے کام کریں گے جو نہیں کر کے آئے. اب جواب اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. کیا اتنی عمریں ہم نے دنیا میں تم کو نہیں دی تھی کہ نصیحت حاصل کرنا چاہو تو حاصل کر سکتے تھے، اور ڈرانے والا بھی آیا تھا نا. تو اب کیا ہے؟ فذوقوا فما للظالمین من نصیر. عذاب کا مزہ چکھو، اس جہنم کی آگ سے باہر نکالنے کے لیے کوئی مددگار تمہارا یہاں نہیں ہے. حالت کیا ہوگی؟ تو اس آگ سے بچنے کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے نیک اعمال ضروری ہیں. بلکہ آپ یہ دیکھیے، ایمان میں جب عمل شامل ہے تو قرآن نے جہاں کہیں آمنو کہا، اس کے بعد وعاملوا الصالحات، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ عمل کتنا اہم ہے. آمنو عاملوا الصالحات، آمنو عاملوا الصالحات، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق بھی شامل ہے ایمان میں، اور وہ صبر کے سارے معاملات بھی کل کے کل چیزیں اس میں شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود الگ الگ تذکرہ کیا اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے. تو کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ عمل کرنا چاہیے. رمضان آ جائے تو قرآن پڑھنا چاہیے، چلا جائے تو چھوڑ دینا چاہیے. کیا خیال ہے؟ رمضان آ جائے تو فرض روزے کی گنتی پوری کر لینا چاہیے، بعد میں پھر نفل دیکھیں گے کرنا ہے نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ رمضان آ جائے تو روزے کی حالت میں رہنے سے، لڑائی جھگڑے سے رک جانا چاہیے. رمضان کے چاند کا مسئلہ آتے ہی کیا کرنا چاہیے؟ لڑائی جھگڑا شروع کر لینا چاہیے. کیا خیال ہے؟ ہاں، خوب لڑنا چاہیے، خوب جھگڑنا چاہیے، اہل علم کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے. ایسا ہے؟ ورنہ پھر یہ سارے لوگ بولیں گے انہوں نے کہا مولوی صاحب نے ایسا کرو بول کر کے. ایسا نہیں ہونا، عمل ہونا چاہیے. غیر رمضان میں بھی، جیسے رمضان میں تلاوت قرآن، سیام، قیام، نمازوں کی پابندی، غیر رمضان میں بھی یہ سارے معاملے چلتے رہے. کب تک؟ موت آنے تک. اللہ نے نبی سے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. موت آپ کو جب تک نہیں آتی اس وقت تک آپ رب کی عبادت کیجئے، تو کامیابی ہم کو ملنے والی ہے. ہم کامرانی سے ہمکنار ہوں گے. احکام کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مضبوطی سے پکڑنا چاہیے. قرآن میں اللہ نے بنی اسرائیل سے ایک جگہ فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو بھی ہم نے تم کو دیا ہے پوری قوت کے ساتھ اس کو پکڑو. اب قوت کے ساتھ پکڑو بولنے والے بعض لوگ اگر صرف یہاں یہی قوت مراد لیں گے، مضبوطی سے عمل کرنا اگر مراد نہیں لیں گے، تو اب قوت کے ساتھ پکڑنے کے لیے پہلے کیا بننا پڑے گا؟ پہلوان بننا پڑے گا، پھر جا کر کے. ہاں، تو یہی مسئلہ ہے نا. بلکہ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو کیسے پکڑیں آپ؟ قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ. بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ نے ایک جگہ فرمایا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. ہے نا؟ وہ الواح لے کر کے آئے تھے نا، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، بھائی کے سر کو پکڑا تھا، سر کے بالوں کو پکڑا تھا. تو لہذا اس موقع پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ اس کو، جو الواح میں تفصیلات لکھی گئی ہیں، جو کچھ اس میں ہر شے کو جو ہے بیان کر دیا گیا، اسے مضبوطی سے آپ پکڑیے، اس پر آپ عمل پیرا ہوں.
تو لہذا شریعت کے احکام پر ہم کو عمل کرنا ہے اور ہمیشہ کے لیے عمل کرنا ہے. یہی پیغام ہے اصل میں آج کا. اس میں بہت کوتاہی ہے. ہم بہت کمزور ہو گئے ہیں عمل کے معاملے میں. قول بہت ہو گیا، فعل میں کمی آ گئی. کہنے والے بہت ہو گئے، کرنے والوں کی کمی ہو گئی. اسی لیے دیکھیے قرآن میں اللہ نے بشارت جو دی ہے وہ کن کو دی ہے؟ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. میرے ان بندوں کو آپ خوشخبری دیں جو باتوں کو کیسے سنتے ہیں؟ بغور سنتے ہیں. اچھا، یہ غور سے سننے کے بھی اصل مقصد کیا ہے؟ اس لیے غور سے سنیں گے کہ سمجھ میں آتے ہی کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا. اسی لیے نا، ورنہ ایک آدمی گیا مجلس میں ایسے ہی، کہاں سننا ہے، کس کو کرنا ہے، تو غور سے سننا نہیں. ایسے نبی کے زمانے میں بھی آتے تھے بہت سے منافقین، بیٹھتے تھے، مقصد وہ نہیں ہوتا تھا عمل کرنا، بس سننا ہے، بعد میں اٹھ کر کے پریشان کرنا ہے صحابہ کو. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا. تو لہذا اس اعتبار سے بغور جو لوگ سنتے ہیں اور سننے کے بعد فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، جو زیادہ اچھی اور عمدہ باتیں اس پر وہ کیا کرتے ہیں؟ عمل بھی کرتے ہیں. ان کو بشارت دو. کس بات کی؟ پہلے تو دنیا میں یہ ہے کہ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم اولو الالباب، یہ بہت عقل مند لوگ ہیں یہ دنیا میں، اور آخرت میں تو کامیابی ملنی ہے. تو کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ عمل کرنا چاہیے. عمل کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے. ہمارے یہاں بہت ساری، اب ظاہری بات ہے عمل کے لیے جو اس کے علاوہ اور بہت ساری دلیلیں ہیں وہ تو دلیلیں رہ گئیں. میں نے کچھ دوسرے دلیلوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے، ورنہ اور بہت ساری دلیلیں ہیں. اگر میں ایک روایت بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. آج میں کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی عمل نہ کروں، آپ بھی نہ عمل نہ کریں اور نتیجے میں دونوں کو کہاں جانا پڑے. ایسا ہے نا روایت میں کہ وہاں آگ میں جلنے والوں میں ایک وہ بھی ہوگا جس کی چیخ سے، جس کے پکار سے دوسرے جہنمی پریشان ہوں گے. وہ آئیں گے، جائزہ لیں گے تو کہیں گے آپ تو ہم کو نصیحت کرتے تھے. اچھا، اب نصیحت کرنے والے بھی دیکھ کر کہیں گے اچھا آپ میری نصیحتیں سنتے تھے. وجہ کیا ہے؟ تو نصیحت کرنے والے کے سلسلے میں بھی بات آئی ہے کہ میں تمہیں حکم دیتا تھا، آمرکم بالمعروف ولا آتی وانہاکم عن المنکر وآتی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میں معروف کا حکم دیتا تھا، خود معروف نہیں کرتا تھا. میں منکر جو بھی ہے نا، بری چیزیں، اس سے روکتا تھا، خود نہیں رکتا تھا. اس لیے کہاں آیا ہوں؟ جہنم کی آگ میں. اور جہنم کی آگ سب سے پہلے کس کے ذریعے دہکائی جائے گی؟ وہ جو عالم اخلاص کی بنیاد پر عمل نہیں کرتا تھا، یعنی مطلب اخلاص کے ساتھ عمل کرنا چاہیے تھا، نہیں کرتا تھا، مال والا، اور وہ جو شہید، جانتے ہیں نا آپ. تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ عمل کریں. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آتے ہیں ہم امام صاحب جو آیت پڑھے تھے وہاں جہاں شروعات کی تھی، کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. لیکن اس آیت سے پہلے ایک اور ٹکڑا ہے، کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم. دیکھیے، لیروا اعمالہم، ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں گے. ذرہ اچھا کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا، اور ذرہ بھی اس نے برا کیا ہوگا تو اس کو دیکھے گا، اس کو پائے گا. تو لہذا بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم عمل کریں. میرا پیغام آپ تماموں کے نام یہی ہے کہ ہم کو آج کے بعد سے خود کو عمل کے لیے تیار کرنا چاہیے. جب عمل کرنا شروع کر دیں گے تو دنیا میں بھی اللہ پاکیزہ زندگی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ کامیابی عطا کریں گے. اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون. مرد عورتوں میں سے کوئی بھی نیک عمل کر لے، اچھا کام کر لے، تو ہم دنیا میں بھی اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے اور آخرت میں اس کے نیک عملوں کا اس سے زیادہ اچھا بدلہ اس کو عطا کریں. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو مسلمانوں کو اپنی کوتاہیاں، اپنی عملی کمزوریاں چھوڑ دینا چاہیے. بہت بے عمل ہو گئے ہم لوگ، ہر طرح کی خامیاں، خرابیاں، خلل ہمارے اندر پایا جاتا ہے. لہذا اس سے باز آنے کی ضرورت ہے. نیک اعمال بجا لائیے، نیک اعمال کیجئے. باتیں بہت ہیں اس ضمن میں کہنے کی. میرا خیال ہے کہ میں نے ان کا
شیخ کا اور میرا دونوں وقت لگا کر کے پورا کر لیا ہے، اتنا میرے لیے آپ تماموں کے لیے کافی ہے۔ اللہ سے میں اپنے لیے آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو بھی شریعت کی باتیں ہم سنیں، عمل کے جذبے سے سننے اور سننے کے بعد کتاب و سنت سے ثابت شدہ باتوں پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ اللہ ہم سب کے جائز ضروریات کو پورا کرے، ہر آفت ہر بلا سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسلام کی ترقی کے لیے جو بھی منصوبے ہو رہے ہیں اللہ اس میں کامیابی عطا کرے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو غلط منصوبے ہیں اللہ اس میں ناکامی عطا کرے۔ اللہ تعالی ہم تماموں کو امن و امان، سکون و اطمینان کی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری اس نشست کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.